بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہند بنت ابو امیہ بن مغیرہ ام سلمہ کے نام سے مشہور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور ام المومنین ہیں۔ ان کا شمار پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی ایام میں اسلام لانے والی شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے جعفر بن ابی طالب کی سرپرستی میں کچھ دیگر مسلمانوں کے ساتھ حبشہ مہاجرت کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی سے پہلے بھی ان کی شادی ہو چکی تھی، لیکن پہلے شوہر کی وفات کے بعد ہجرت کے چوتھے سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ ام سلمہ ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمراہی کی کوشش کرتی تھیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ان کا شمار اہل بیت کا دفاع کرنے والوں میں ہوتا تھا، جیسے کہ انہوں نے میراث پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق کا دفاع کیا۔ اکثر مورخین نے ام سلمہ کی وفات کو واقعہ عاشورہ کے بعد قرار دیا ہے۔ بعثت کے ابتدائی ایام میں ام سلمہ نے اپنے سابق شوہر جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی تھے کہ ہمراہ مکہ میں اسلام قبول کیا۔ مشرکین مکہ کی اذیت و آزار سے تنگ آ کر ام سلمہ نے بھی اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے مسلمانوں کی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حبشہ میں نجاشی کے سامنے قریش کے وفد کے جعفر بن ابی طالب کے ساتھ ہونے والے مناظرے کے بارے میں جتنی احادیث وارد ہوئی ہیں وہ سب کی سب ام سلمہ سے منقول ہیں۔ ابن ہشام نے مسلمان مہاجرین کا حبشہ میں داخلہ اور نجاشی کا مہمانوں کے ساتھ اچھے برتاؤ اور حسن سلوک کی داستان بھی ام سلمہ سے ہی نقل کی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مسلمانوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے حوالے سے حکم صادر ہونے کے بعد ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ ان اشخاص میں سے تھے جنہوں نے اس حکم کے فوراً بعد مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اس موقع پر ام سلمہ اور ان کے بیٹے سلمہ بھی ان کے ہمراہ تھے، لیکن بنی مغیرہ جو کہ ام سلمہ کے رشتہ دار تھے ان کے مدینہ جانے میں مانع بنے۔ یوں وہ اپنے شوہر اور بیٹے سے بچھڑ گئی۔ بیٹے اور شوہر کی جدائی میں دن رات روتی رہتی تھیں اور ہر روز مدینے کے راستے میں بیٹھتی تھیں اور مدینہ سے آنے والے ہر شخص سے ان کے بارے میں دریافت کرتی رہتی تھیں۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب میرے رشتہ داروں نے میری بےتابی دیکھی تو مجھے بھی مدینہ جانے کی اجازت دے دی۔ یوں شوہر اور بیٹے سے جدائی کے 1 سال بعد میں بھی مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلی گئی۔ ام سلمہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے سے پہلے ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد کے عقد میں تھیں۔ ابو سلمہ ہجرت کے چوتھے سال جنگ احد میں زخمی ہونے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوہر کی وفات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ سے شادی کی۔ ام سلمہ بہت سارے فضائل اور کمالات کی حامل تھی۔ ام سلمہ نے مختلف غزوات جیسے غزوہ خیبر، غزوہ حدیبیہ، غزوہ خندق، غزوہ فتح مکہ اور حنین میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شرکت کی۔ اس کے علاوہ آپ ہر ماہ جنگ احد کے مقام پر تشریف لے جاتی اور شہدائے احد کے اوپر سلام بھیجتی تھیں۔ ام سلمہ نے ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ دیا،
احادیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد ام سلمہ اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کرنے والوں میں سے تھی۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ اول کی جانب سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو پیغمبر اکرم کی میراث سے محروم رکھنے کے واقعے میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حمایت کی، جس کی وجہ سے وہ خود بھی اس سال بیت المال کے اپنے حصے سے محروم رہی۔ اہل بیت علیہ السلام سے انہیں اس قدر شدید محبت اور عقیدت تھی کہ وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتی تھی۔ انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد حتیٰ کہ یزید کے دور حکومت میں بھی امام حسین علیہ السلام پر عزاداری کی۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی طرف سفر کرنے سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سمیت بعض اسرار امامت کو ام سلمہ کے سپرد کیا تاکہ یہ چیزیں محفوظ رہ سکیں۔ بعض روایات کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ کو کربلا کی مٹی میں سے تھوڑی مقدار ام سلمہ کو دی تھی اور انہوں نے اسے کسی شیشے کی بوتل میں محفوظ رکھا۔ اس مٹی کے حوالے سے حضور نے فرمایا تھا کہ جب بھی یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لو کہ میرا بیٹا حسین شہید ہو چکا ہے۔ ایک دن ام سلمہ نے خواب میں پیغمبر اکرم کو غمگین اور خاک آلود دیکھا۔ اس وقت آپ نے ام سلمہ سے فرمایا، میں کربلا سے شہداء کو دفن کر کے آیا ہوں۔ اس وقت اچانک ام سلمہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس شیشے پر نظر دوڑائی جس میں کربلا کی مٹی رکھی ہوئی تھی تو دیکھا کہ مٹی خون میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اس وقت وہ سمجھ گئی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو چکے ہیں۔ اس وقت انہوں نے گریہ وزاری کرنا شروع کیا اور جب ہمسائے آئے تو ماجرا ان کو بیان کیا۔ آپ نے سن 62 ہجری میں وفات پائی۔ آپ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد تک زندہ تھیں۔ یوں ام سلمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے سب سے آخر میں فوت ہوئی۔ ام سلمہ کی عمر کے بارے میں ان کے بیٹے سے نقل ہوا ہے کہ وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 84 سال تھی۔ ام سلمہ کا مقبرہ جنت البقیع میں صدر اسلام کے بزرگان کے ساتھ ہے۔ ویڈیوز پسند آنے پر لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت موصول ہوتی رہیں۔